عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر امیر حیدر خان ہوتی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ان کی پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ این پی استعفے دینے کے لیے راضی تھی۔ ہماری تجویز تھی کہ استعفوں پر اتفاق تک لانگ مارچ نہ کیا جائے۔ آخری پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں تلخیاں پیدا ہوئیں۔ نون لیگ کے امیدوار پر پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا۔ ہم نے ڈبل ٹھپے نہیں لگائے، پی پی کے امیدوار کو ووٹ دیا اس کے کہ ہمیں موقف پیش کرنے کا موقع دیا جاتا، ہمیں شوکاز بھیج دیا گیا۔ اے این پی ڈی ایم کا حصہ ہے لیکن جمعیت یا نون لیگ میں ضم نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم سے جواب لینے کا اختیار صرف اسفند یارولی کو ہے۔ سندھ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اتحاد پر بھی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ شو کاز نوٹس کیوں دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کو وضاحت دینے کے باوجود بھی ہمیں نوٹس دیا گیا، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا۔ یہ کہنا ہے امیر حیدر ہوتی کا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سربراہ کا یہ کردار نہیں ہوتا کہ اس طرح حملہ آور ہو۔ پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں اپنی ترجیحات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ برابری کی بنیاد پر بات نہ کرنے والوں سے بات کرنا ممکن نہیں۔ ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اے این پی اب اپنی راہیں جدا کر رہی ہے، مزید وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ ذاتی ایجنڈے کے لیے اگر کوئی پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم یوز کرے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کس اتھارٹی میں، کس حیثیت میں ہمیں شوکاز دیا گیا؟ ہمیں شوکاز صرف ہماری جماعت کا سربراہ دے سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کوئی ایک جماعت نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ ہمیں یہ وضاحت دی جائے کہ ہمیں نوٹس کس بنیاد پر دیا گیا۔ پی ڈی ایم کے پرزے بکھرنے لگے ہیں۔ اے این پی نے پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ اس پلیٹ فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پی ڈی ایم نے جس طرح سے اس پلیٹ فارم کو یوز کیا ہے اس طرح سے اے این پی اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتی ہے۔ اے این پی کی پریس کانفرنس میں کس طرح سے پی ڈی ایم کے ساتھ علیحدگی کا اعلان کیا گیا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ شو کاز نوٹس دیا، انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے، میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے، زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، اور اے این پی، پی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا، پی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن اے این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے۔ آج آپ کو اسی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا۔ شکریہ۔ بات کرتے ہیں اس پر، نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم صاحب، غالباً 3 دن پہلے آپ یہ بات کر چکے تھے اور آپ یہ کہہ چکے تھے کہ آنے والے دنوں میں سما کے ناظرین کے لیے بریکنگ نیوز ہوگی، تو اے این پی نے آج وہ کر دکھایا۔ جی بالکل سدرا، اللہ کا شکر ہے، سما ٹی وی کی کریڈیبلٹی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مستند خبریں سما ٹی وی ہمیشہ اس نے دی ہیں اور وہ سچ بھی ثابت اسی لیے ہوتی ہیں۔ اصل میں جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی 3-4 روز پہلے، علیحدہ میں خفیہ میٹنگ ہوئی تھی، شاہد خاقان عباسی، شاہ اویس نورانی اور عبدالغفور حیدری امیر حیدر ہوتی کے گھر گئے تھے، اور وہاں پر ہی جو ہے انہوں نے پہلے تو تھوڑا ندامت کا اظہار اے این پی کے رہنماؤں نے کیا اور تسلیم کیا کہ انہوں نے وہ جو فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا، اس سے انہوں نے اس سے دوسری طرف ووٹ کر دیا پیپلز پارٹی کو، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ ناراض تھے، لیکن اس کے بعد جب شو کاز ہوا۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ چوہان صاحب، اے این پی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اس پر بھی ریئیکشن دیجیے گا۔ مریم نواز صاحب کا وہ تاریخی جملہ یاد آ رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی پی ٹی آئی کا مذاق بناتے ہوئے کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ سمجھے ہم پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے آج سے 3 دن پہلے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی صورتحال اس وقت بالکل اس ڈرامے کے آخری سین کی طرح ہے کہ میرے پاس تم ہو۔ جو میرے پاس تم ہو والا ڈرامہ تھا نا، اس کے جو آخری 4-6-10 سین تھے، ایگزیکٹلی پی ڈی ایم اور خصوصاً بیگم صفدر روان صاحبہ کی وہی صورتحال ہے جو اس وقت وہاں پہ دانش کی تھی، ٹھیک ہے نا۔
اب میں آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچتا ہوں جو ایک ریالٹی کے اوپر مبنی ہے. ان کے والد محترم نواز شریف صاحب، انہوں نے 12ویں یا 13ویں ترمیم لانے کی کوشش کی تھی 92 کے اندر، جس کے ذریعے سے وہ امیر المومنین بننے چلے تھے، اور انہیں اختیارات حاصل ہونے تھے کہ وہ آئین کے اندر جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں وہ امینڈمنٹ کر سکتے تھے اس 12ویں ترمیم کے ذریعے. وہ اللہ پاک نے کیا کہ ان کے رستے میں رکاوٹ آئی، ان کی حکومت چلی گئی. یہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے یہ خاندان، اور یہ نواز شریف صاحب. یہی چیزیں ان کی بیٹی کے اندر بھی ہیں، بیگم صفدر امان صاحبہ کی. انہوں نے پی ڈی ایم کو بالکل اسی طرح چلانے کی کوشش کی جس طرح انہوں نے نون لیگ کو جو ہے نا آج تک چلایا ہے، اپنے خاندان کی باندھی اور لوڈی بنا کے. تو آپ مجھے بتائیں اے این پی کیسے چل سکتی تھی ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کیسے چل سکتی تھی ان کے ساتھ. ان کے ساتھ مولوی فضل الرحمان چل سکتا تھا کیونکہ اس کو جلدی تھی پیسہ کمانے کی، کہ لانگ مارچ ہو، کوئی نہ کوئی جناب ڈھول بجیں بغاوت کے، کوئی لانگ مارچ کے ڈھول بجیں. اور جناب پچھلی دفعہ 1.25 ارب روپیہ کمایا تھا اس نے نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے. اس دفعہ 4.5 ارب روپے کا بجٹ اس نے جناب مانگا تھا نواز شریف صاحب سے اور بیگم صفدر امان صاحبہ سے. جلدی تھی صرف بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو. یہ دونوں مل کے ٹھوستے تھے جو ہے وہ پوری پی ڈی ایم کی پارٹیز کے اوپر اپنے ڈیسیژنز کو، اپنی اچھا سوچ چوہان کو. صاحب، ایسے میں جبکہ اے این پی نے باقاعدہ ودرا کر دیا پی ڈی ایم سے، اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنی راہ لے چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ڈی ایم کی کوئی تحریک باقی رہ جاتی ہے؟ جی میں سمپل سا ایک ہی تبصرہ کروں گا، لبو کتنے گئی، ہائی پی ڈی ایم لٹی گئی بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ختم ہو گیا، فنش، خلاص، ٹائم فش، کم بالخیر. اب صورتحال یہ ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے پچھلے جو 10 دن تھے نا پوری کوشش کی بارگین کرنے کی مختلف ذرائع سے کہ مجھے باہر بھجوا دیا جائے. اب جب وہ بھی چیز نہیں ہوئی تو 2 دن ہوئے پھر بولنا شروع ہو گئی ہیں. سر ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چوہان صاحب، جاوید لطیف صاحب نے بڑا اہم ایک دعویٰ کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ کچھ سیاسی شخصیات انٹرنیشنلی نواز شریف سے رابطہ کر رہی ہیں، اب مریم نواز کیا باہر جائیں گی؟ اب تو باہر سے لوگ پاکستان آئیں گے، کچھ خبر ہے اس بارے میں آپ کو؟ سر ہم تو کہتے ہیں باہر سے آئے واپس. یہ دلیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلیر مہندی بن جاتے ہیں. میں بھی آپ کو بتا دوں ان کے والد محترم بھی دلیر بننے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن بالکل دلیر مہندی بنے. اور بیگم صفدر امان صاحبہ بھی جو دلیر بننے کی بڑھ کے مارا کرتی تھی وہ دلیر مہندی بنی ہے، وہ دلیر نہیں بنی. اب ان کی بیانات سنیں نا، کبھی یہ بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم کبھی باہر جانے کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم کبھی بیماری کی علاج کے لیے باہر جانے کی بھیک نہیں مانگیں گے. پھر سرے عام کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم نے علاج کرنے کے لیے باہر جانا ہے. پھر سرے عام ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنے فرنٹ مین رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر عدنان کی طرح کے لوگوں کے ذریعے سے بیان دلواتی ہیں کہ جناب میری بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں باہر ہے. ان کا نہ دل لگ رہا ہے نہ دا لگ رہا ہے. مجھے میرا بڑا مشہور و معروف فکر ہے نا، بیگم صفدر امان صاحبہ کا نہ دل لگ رہا ہے پاکستان میں نہ دا لگ رہا ہے. اچھا چوہان صاحب، اے این پی نے تو آج پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا نا. نعیم اشرف بٹ ہماری یہ خبر 3 دن پہلے ہی دے چکے ہیں، 3 دن پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ایسی بریکنگ نیوز آنے والی ہے، اے این پی اپنی راہیں جدا کرنے والی ہے. نعیم صاحب، چوہان صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ تو کر لیں. اچھا چوہان صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ مریم نواز تو کوشش کر رہی ہیں، ان کا آپ کہہ رہے ہیں نہ دا لگنا ہے، لیکن میاں صاحب کا تقریباً 1.5 سال پہلے کس نے دا لگوایا تھا؟ آپ ہی کی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تو میاں صاحب کا دا کس نے لگوایا تھا؟ اصل میں نعیم اشرف بٹ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے 007 ہیں، لیکن ہم بھی جو ہے اس پاکستان کے اندر اچھا نعیم صاحب، چوہان صاحب، آپ دونوں سے معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون کا رد عمل لے لیتے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. میاں صاحب، اے این پی نے باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پلیٹ فارم سیاسی مقاصد کے لیے اور ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بڑے ایلیگیشن انہوں نے لگائے ہیں. پی ڈی ایم اب یہ تحریک کہاں پہ رہ گئی میاں صاحب؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کبھی کسی جماعت کے چھوڑنے سے یا نئی جماعت کے داخل ہونے سے تحریکیں نہ ناکام ہوتی ہیں نہ کامیاب ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے تحریک چلا رہے ہیں کیا آپ اس سے تو نہیں ہٹ گئے. ہمارے 2 بنیادی مقصد تھے پی ڈی ایم کے بنانے کے. ایک تھا آئین قانون کی بالادستی کا اور دوسرا تھا کہ جو عوام کو مہنگائی کی چکی میں موجودہ حکومت نے پیس کے رکھ دیا ہے. کیا یہ دونوں چیزیں ڈریس ہو گئی ہیں تو پھر تو آپ پی ڈی ایم کو یا کسی تحریک کو ناکام کہہ سکتے ہیں. میاں صاحب، بات صرف اے این پی کی نہیں ہے، اے این پی نے تو باقاعدہ ودرا کر دیا نا. پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آتی اب. جی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ جو پولیٹیکل جماعت کہلاتی ہے، خود کو عوامی جماعت کہلاتی ہے، وہ عوام کی آواز اگر نہیں بنے گی
تو کل کو کس منہ سے کوئی کسی عوام کے پاس جا سکے لیکن گا؟ میاں لوگ صاحب بھی اب تو اس تحریک کے اوپر عوام ہی آواز اٹھائیں گے نا کہ یہ تو ایک منظم سیاسی جماعتوں کا اجتماع تھا. اب پیپلز پارٹی اس کو الگ سمجھے ہم یا آپ کے ساتھ سمجھے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں پھر وہی بات دہرا دیتا ہوں کہ کوئی بھی عوامی جماعت جو ہے اس تحریک سے خود کو الگ کرے گی تو وہ اپنا سیاسی نقصان کرے گی. عوام اسی طرح اس کو دیکھیں گے جس طرح وہ موجودہ حکومت کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنا غم و غصہ ان کو موجودہ سیٹ اپ سے ہے اتنا ہی غصہ اس سے ہوگا جو اس کو مزید عوام پر مسلط رہنے کا موقع فراہم کرے لیکن گا. میاں صاحب یہاں پہ ذرا یہ سمجھا دیجیے گا کہ ایسے میں عوام تو کنفیوز ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اپوزیشن کہتی ہے، پی ڈی ایم اپنے آپ کو اپوزیشن کہتی ہے، اے این پی نے بھی آج کہا کہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا گیا. عوام کس کے اوپر اعتماد کریں، کس کو اپوزیشن سمجھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 73 سالوں کے بعد آج عوام نے سمجھ لیا ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ہماری پرابلم میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ میاں کون سی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب اے این پی نے تو باقاعدہ پی ڈی ایم سے وڈرا کر دیا، پیپلز پارٹی پہلے ہی ساتھ نہیں نظر آ رہی، کیا بنے گا اب اس پی ڈی ایم کا؟ پی ڈی ایم کے لیے دعا خیر کریں. بس پی ڈی ایم فارغ ہے. اب دو مختلف گروپ بنیں گے پی ڈی ایم میں، ایک کو لیڈ پیپلز پارٹی کرے گی، دوسرے کو این کرے گی، اور یہ آپس میں ہی کافی ہیں الجھنے کے لیے. عمران خان نے کل کہا تھا کہ ان کا نوٹس نہ لیں، اپنی کارکردگی کا بتائیں. سو پی ڈی ایم جو ہے وہ اب دعا خیر کریں اس کے لیے. پی ڈی ایم نام کی کوئی چیز نہیں رہی. دو گروپس ہوں گے، اب ان کا کیا نام رکھتے ہیں، فضل الرحمان کس گروپ میں جاتے ہیں یا کون سا گروپ فضل الرحمان کے ساتھ جاتا ہے. شیخ صاحب یہ دو گروپ آپ پیپلز پارٹی ایک طرف اور پی ڈی ایم ایک طرف کہہ رہے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دو اچھا. گروپ بنیں گے. اس میں کون سا گروپ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ اگلے الیکشن کی منصوبہ بندی ہیں، لیکن پی ڈی ایم آج دم توڑ گئی ہے. شیخ صاحب سربراہ پی ڈی ایم کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ ساری تحریک بنائی پی تھی؟ ڈی ایم ہی نہیں رہی تو سربراہ کا کیا ہوگا. تھینک یو. شیخ صاحب وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ شیخ رشید صاحب اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب پی ڈی ایم ختم ہو گئی، شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں ختم پی ڈی ایم. اچھا میں اگر شیخ رشید صاحب کی بات کو مان بھی لوں تو خوشی کس بات کی ہے؟ اس بات پہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر واپس ہو گیا ہے، اس بات پہ ہے کہ اسٹیٹ بینک گروی رکھنے سے انہوں نے اپنا ارادہ چینج کر لیا ہے، یا مہنگائی کم ہو گئی ہے، یا لوگوں کو روزگار مل گیا ہے. کس بات پہ حکومت وقت کو خوشی ہے؟ بھائی اپوزیشن کا کام ہے ان کی خامیوں کو اجاگر کرنا، بتانا. وہ دو پلیٹ فارم سے ہو، ایک پلیٹ فارم سے ہو، یہ تو اپنی پرفارمنس بتائیں، اپنی گورننس بتائیں، اپنی کارکردگی بتائیں 2.5 سالوں 3 سالوں کی. اس میں یہ بات کہیں، ان کو کیا اپنا اختیار ہے یا حق ہے کہ یہ بات کریں کہ جناب پی ڈی ایم تقسیم ہوگی ہے لہٰذا ہماری جو ہے نا کامیابی ہوگی. یہ میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی. مقابلہ صرف دو گروپس میں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. مقابلہ سب کا اس مسلط کردہ حکومت سے ہی رہے گا، کسی کا آپس میں مقابلہ نہیں ٹھیک. ہوگا. حقیقی اپوزیشن وہی ہوگی جس کو عوامی حمایت حاصل ہوگی. اور صحیح. جو میاں عوام صاحب آپ کا موقف آ گیا، آپ نے ہم سے گفتگو کی، آپ کا شکریہ. فیاض الحسن چوہان بھی ہمارے ساتھ تھے، نئی مشرف بٹ آپ بھی، آپ سب کا شکریہ.